گزشتہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 2 نبیوں کا بہت زیادہ تذکرہ کیا۔ ان 2 نبیوں میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں نے وجہ بیان کی تھی کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اس کائنات میں آئے وہ سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 4000 نبی آپ کی اولاد میں تھے۔ دوسری وجہ کہ ان کا تذکرہ قرآن میں بہت زیادہ ہونے کی کہ ابراہیم علیہ السلام ایسی عالمگیر شخصیت ہیں کہ ہر شخص کو ان پر اعتماد ہے۔ کائنات میں جتنے بھی مذہب ہیں، آسمانی مذہب، وہ سارے یہی سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مذہب سے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں۔ عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا، بلکہ یہ عقیدہ تھا، اور اپنے آپ کو وہ ابراہیمی سمجھتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے۔ یعنی ایسی عالمگیر شخصیت تھے کہ ہر مذہب والا ادب احترام تو دور، ان کو بلکہ اپنے آپ کو ان کے مذہب پہ سمجھتا تھا۔ اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں بہت زیادہ ہوا۔ اور آج جو میں نے آیت آپ کے سامنے عرض کی، وہ آیت میں بھی اللہ رب العزت ان سارے مذاہب والوں کے دعوے کی رد فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنے تو ان کو ماننے والے یہودی بنے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہتے ہیں۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، بلکہ نعوذ باللہ بہت زیادہ گستاخی کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کی روح ہے۔ اللہ نے ان کو بہت زیادہ معجزات سے نوازا کہ وہ زندوں کو مردہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے، ماں کی گود میں انہوں نے کلام کیا۔ تو بہت زیادہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، لیکن یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ عیسائیوں کا یہ خیال تھا کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں، اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ وہ اپنے عیسیٰ علیہ السلام ہی کو مانتے تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں مانتا تھا۔ نہ یہودی مانتے ہیں، نہ عیسائی مانتے ہیں۔
آپس میں وہ پہلے جانی دشمن تھے، یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو بہت زیادہ نعوذ باللہ بکواسات کرتے تھے، لیکن جب سے اسلام آیا تو یہودی اور عیسائی آپس میں اکٹھے ہو گئے۔ جو کبھی آپس میں ملے بھی نہیں تھے، آپس میں ایک ہو گئے اسلام کے خلاف۔ اور اسلام ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے کہ جس کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید، اس میں سورت عائشہ بھی نہیں ہے، سورت حفصہ بھی نہیں ہے، سورت خدیجہ بھی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ان کے نام پہ بھی کوئی سورت نہیں ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام جو پہلی امتوں میں تھی ان کے نام پہ پوری سورت ہے۔ اور قرآن نے یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھائی کہ آپ نے سارے نبیوں پہ ایمان لانا ہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو تو ان پہ بھی ایمان لانا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہو تو ان پہ بھی ایمان لانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور نبی علیہ السلام کو دونوں نہیں مانتے تھے۔ اور کہتے یہ تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی کہتے تھے کہ ہم یہودیوں میں سے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ہم عیسائیوں میں سے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ وہ ہم میں سے ہیں۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام جب گزرے تو ان کے 1500 سال بعد موسیٰ علیہ السلام آئے۔ یہودیت مذہب شروع ہوا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے 1500 سال بعد، اور عیسائیوں کا مذہب شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3000 سال بعد۔ ایسے کم علم ہے کہ جو شخصیت 3000 سال پہلے اور 1500 سال پہلے گزری ہے ان کو اپنے مذہب میں خیال کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی اس بات کو رد کیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے ولا نصرانیا، نہ ہی عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ حنیف تھے اور مسلم تھے۔ حنیف یعنی یکسو تھے، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے، مسلمان اور مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ مشرکین مکہ جن میں 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، اپنی نذر و نیاز منتیں ان سے بنواتے تھے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کیا تھا، تو کیسے تم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ ہو سکتے ہو؟ یہ اللہ رب العزت نے ان تینوں مذہب والوں کا رد کیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام نصرانی عیسائی بھی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ اس وجہ سے یہ دوسری وجہ ہوئی۔ پہلی وجہ کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ آپ 4000 نبیوں کے بابا ہیں۔ اور دوسرا تذکرہ کیوں زیادہ کیا؟ اس لیے کہ آپ عالمگیر شخصیت ہیں، کائنات میں ہر فرد کو ابراہیم علیہ السلام پہ اعتماد ہے، اس اعتماد کی وجہ سے اللہ نے بہت زیادہ ان کا تذکرہ کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، بات ہو رہی تھی حج اور قربانی کی۔ یہ حج کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے اور قربانی کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی، اور ان قربانیوں کی وجہ سے وہ جو آپ کو حج اور قربانی ملی۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی نہ دیتے تو پتہ نہیں ہمیں حج اور یہ قربانی ملتی یا نہیں ملتی۔
دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کو بنایا، اللہ کے گھر کو تعمیر کر کے مکمل کیا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے میرے مولا، پہلے آپ مجھ سے مانگتے رہے، میں دیتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ پہلے آپ مجھ سے مانگتے رہے، میں آپ کو دیتا رہا۔ آپ نے مجھ سے قربانیاں مانگی، میں نے آپ کو قربانیاں دی۔ آپ نے کہا گھر سے نکل جاؤ، میں گھر سے نکل گیا۔ وطن سے نکل جاؤ، وطن سے بھی نکل گیا۔ آگ میں داخل ہو جاؤ، آگ میں بھی داخل ہو گیا۔ اپنے بچے کو بیابان میں چھوڑاؤ، بیابان میں چھوڑ آیا۔ اچھا، اپنے معصوم بچے کو قربان کر دو، اس کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ میرا گھر بناؤ، گھر بھی بن گیا۔ یا اللہ، ہر بات آپ کی مانی ہے، اب ایک بات آپ نے میری ماننی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، بھیج ان میں رسولا عظیم رسول، عظمتوں والا رسول، ایسا رسول کہ پہلے ایسا رسول نہ آیا ہو۔ وہ کام کیا کرے؟ یتلو علیہم، کہ ان پہ تلاوت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے ان پر، آیات کا، تیری آیات کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھائے ان کو کتاب، والحکمت، اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے شرک سے، گناہوں سے، زنا سے، بغض سے، عناد سے، ان گناہوں سے ان کو پاک کرے۔ تو ربنا وابعث فیہم، کہ اے میرے مولا، بھیج فیہم، ان ہی میں سے، رسولاً، ایک رسول، فیہم، کہ وہ رسول ان ہی لوگوں میں سے ہو، اسی مکہ والی جو بستی ہے، اس بستی میں سے ہو۔ فرشتوں میں سے نہ بھیجنا کہ فرشتے فخر کریں گے کہ وہ عظیم رسول ہماری قوم میں سے ہے، اور ناریوں میں سے بھی نہ بھیجنا کہ ناری فخر کریں گے کہ وہ عظیم رسول ہم میں سے ہے۔ ان ہی میں سے بھیج۔ کسی کا بیٹا ہو، جیسے عبداللہ کا بیٹا ہو، آمنہ کا بیٹا ہو، اور کسی کا بھتیجا ہو، کسی کا بھانجا ہو، کسی کا خامد ہو، کسی کا باپ ہو۔ اوپر دیکھو تو عبداللہ بشر، اور اوپر دیکھو تو عبد المطلب بشر، عبد مناف بشر، قصی بشر، کلاب بشر، مرہ بشر، کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک، یہ سارے بشر اوپر تک۔ نیچے دیکھو تو آپ کا بیٹا ابراہیم بشر، طیب و طاہر بشر، اور قاسم بشر۔ اسی طرح آپ کی بیٹیاں حضرت زینب بشر، رقیہ بشر، ام کلثوم بشر، فاطمہ بشر۔